بلوں کے ذریعے ہم نے بتایا کہ کس طرح بعض ایسے بھی بل موجود ہیں کہ 29 کروڑ روپے کا بل ہے، 20 سال سے بل کی ادائیگی نہیں کی گئی اور بجلی آ رہی ہے۔ ناظم آباد کے یہ 19 بل ہیں جو نیپرا کے اندر ہم نے ثبوتوں کے طور پہ پیش کیے ہیں، جن میں 1 کروڑ روپے سے لے کر 29 کروڑ تک کے یہ بل ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2005 میں آخری بار بل آیا ہو کسی انڈسٹری کا، 20 سال تک بل نہیں آیا، آپ نے 20 سال میں اس کا میٹر بھی نہیں کاٹا، اس کی بجلی بھی منقطع نہیں کی۔ آپ کے بائی لاز کے اندر یہ موجود ہے کہ جو گھر 3 مہینے تک بجلی ادا نہیں کرے گا اس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا، اس کا میٹر اتار لیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 سال 10 سال بل ادا نہ کیے جائیں اور اس کے بعد کراچی کے لوگوں سے جو آلریڈی بل ادا کر رہے ہیں، بھاری بھاری بل ادا کر رہے ہیں، بجلی نہ ہونے کے باوجود ادا کر رہے ہیں، کہ الیکٹرک ان سے بھی جو ہے وہ رائٹ آف کلیم کے نام پر 76 ارب روپے وصول کرے۔ ہم اس ظلم کو، جماعت اسلامی پہلے بھی عدالت کے اندر موجود ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہم ہر صورت میں اس کو رجسٹر کریں گے، ہم سڑکوں پہ رجسٹر کریں گے، دھرنوں کی شکل میں کریں گے، احتجاج کی شکل میں کریں گے، عدالت کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے لوگ، پانی کا مسئلہ ہو تو کراچی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہے کراچی کا مسئلہ ہے۔ ٹریفک کے حادثات 290 افراد ان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں پچھلے 3.5 مہینے میں۔ ہیوی ٹریفک کے حادثات 90 افراد ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں اپنی جانوں سے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے شہر ہے کیا ہے۔ اور جب شہر کے لوگ پانی مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، اسٹریٹ کرائم سے نجات مانگتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جو شہر کے لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے شہر کے لوگوں پر، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں پہ مرے پہ 100 درے، پہلے ہی شہر کے لوگوں کو آپ نے اس طرح جو ہے وہ بلڈوز کر دیا ہے، پیس کر رکھ دیا ہے، اور دوسری جانب ایسے اقدامات کیے جائیں۔ ہم ایسے کسی بھی اقدام کی مزاحمت کریں گے، چاہے وہ سٹی کونسل میں ہو۔ ابھی سٹی کونسل کا اجلاس 21 اپریل کو ہونے جا رہا ہے۔ جو قراردادیں اس سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں سٹی کونسل کے ممبران کے اندر، وہ قراردادیں یہ بات بتا رہی ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب آپ سدھرنے والے نہیں ہیں، آپ حالات سے سبق لینے والے نہیں ہیں۔ آپ کراچی کے لوگوں پر جو پہلے ہی ٹیکسز کے ہاتھوں دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، آپ ان پہ ایک کے بعد ایک ٹیکس عائد کرنے کے لیے سٹی کونسل میں قرارداد لے کر آ رہے ہیں۔ ایم یو سٹی کے نام پر جس طرح پہلے شہر کراچی کے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ایم یو سٹی ٹیکس آتا ہے، اب آپ 1 سال گزرنے کے بعد، پچھلے سال جون کے مہینے میں ٹیکس لاگو ہوا، جماعت اسلامی نے اس کی مزاحمت کی۔ جماعت اسلامی آج بھی کورٹ کے اندر موجود ہے، اور وہ ہمارے سارے تحفظات جو ہم نے فاضل عدالت کے سامنے ہم نے پیش کیے تھے، آج وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کرا یہ ہے کہ 75% سے لے کر 150% ٹیکس بڑھانے کی بات کی ہے۔ ہم اس کی مزاحمت کریں گے سٹی کونسل میں، آپ کو یہ قرارداد واپس لینا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شہر کراچی کے لوگ ٹیکس پہ ٹیکس دیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک قرارداد اور بھی لے کر آ رہے ہیں۔ وہ قرارداد کہ رانگ روٹ پہ جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سٹی وارڈن کے ذریعے 15,000 روپے کا فائن کیا جائے گا۔ کیسا ظلم ہے! ایک تو شہر میں اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ ضرور کیجئے، آپ ٹریفک پولیس کی معاونت کر سکتے ہیں، آپ کو لیگل طور پہ بھی یہ رائٹ حاصل نہیں ہے سٹی وارڈن کو۔ آپ کو یہ فیصلے واپس لینا پڑیں گے کہ اگر کوئی رانگ روٹ پہ آ رہا ہے، یہ ایک نیا دھندا آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو روک کر 15,000 روپے لیے جائیں گے۔ ایک نیا دھندا شروع ہو جائے گا اس شہر میں، جہاں پہلے ہی لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، جہاں پہلے ہی لوگوں کے پاس اگر کوئی سواری ہے تو موٹر سائیکل ہے۔ شہر کی 58% سواری موٹر سائیکل ہے۔ بقیہ آپ نے شہر کو چنچیوں پہ لگا دیا تھا، آپ دیکھیں 3 دن سے چنچیاں بند ہیں، لیکن آپ نے شہر کے لوگوں کو آلٹرنیٹ کچھ نہیں دیا۔ نہ شہر میں ٹرانسپورٹ موجود ہے،
اور جو ٹرانسپورٹ موجود ہے اس کا حال سب کے سامنے ہے۔ 17 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو دعوے کر رہی ہے، دعوے پہ دعوے ہو رہے ہیں، لیکن صرف 300 بسیں دی گئی ہیں اس شہر کو 17 سال میں۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی، یہ ہے آپ کے اتحادیوں کی کارکردگی، جو آفاق میں وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں لیکن شہر کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ شہر میں پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، اسٹریٹ کرائمز ہوں، شہر کے دیگر مسائل ہوں، کراچی الحمدللہ جماعت اسلامی اہل کراچی کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ شہر کے حق کے لیے، شہر کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، یہ جدوجہد کرتے رہیں گے اور ان ظالم حکمرانوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی مزاحمتی کردار ادا کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ لیکن آخر میں یہ بات میں پھر کہتا ہوں کہ ان سارے مسائل کے ساتھ ساتھ اس وقت ہماری پرائم ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم ان سارے مسائل پر بھی آواز بلند کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے غزہ کے بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کے حق میں آواز بلند کریں اور انشاءاللہ تعالی 26 اپریل کو ایک تاریخی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ذریعے شہر کے لوگ اس بات کو ثابت کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بھائی آپ بتائیے۔ دیکھیں یہ 19 بل ہم نے ثبوت کے طور پہ جمع کرائے ہیں کہ الیکٹرک میں، اس میں زیادہ تر بل ناظم آباد کے یہ بل ہیں اور اس میں انڈسٹری کے بل بھی شامل ہیں، اور یہ بل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے کسی موقع پر۔ یہ ہم نے ثبوت کے ساتھ نیپرا کے اندر جمع کرائے ہیں۔ جماعت کا نمائندہ الحمدللہ اہل کراچی کا مقدمہ بھی لڑتا ہے اور ثبوت کے ساتھ ہم نے یہ چیز پیش کی ہے، جس کے نتیجے میں انڈسٹریز کے جو لوگ موجود تھے، جو چیمبر کے لوگ موجود تھے، ان سارے لوگوں نے اس بات کی جماعت اسلامی کے اس نمائندے کو بیک اپ بھی کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی طرح سامنے آ جائیں۔ دیکھیے آپ نے جو پہلی بات کی، یہ زیادہ تر انڈسٹریلسٹ ہیں اور کے الیکٹرک تو ایسی مافیا ہے کہ جن کا ایک اپنا پورا میکینزم ہے۔ ایک تو وہ ڈاکہ ہے جو بلوں کے ذریعے آپ کی جیبوں پہ ڈالا جاتا ہے، اوور بلنگ کے ذریعے ڈالا جاتا ہے، تیز میٹر چلا کے ڈالا جاتا ہے، اور مختلف ٹیکسز ہیں جو آج بھی کے الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں کے ٹیکس ادا کرنا ہے، چاہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ رائٹ آف کلیم کے ہوں کی صورت میں ہوں۔ یہ کے الیکٹرک کو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایس ایس ڈی سی کے 200 ارب روپے نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کا ایک پوری مافیائی طرز ہے کہ کس طرح لوگوں سے پیسے لینا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر 2005 میں کسی کا جو ہے آخری بل آیا ہے تو 20 سال تک کیسے وہ میٹر چل رہا ہے؟ 20 سال تک کیوں اس سے جو ہے وہ بل وصول نہیں کیا گیا؟ کیوں کراچی کے لوگوں پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ تو یہ پوری ایک مافیا ہے اور یہ پیسے وصول کرنے کا اور آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے وہ رشوت لینے کا یہ ایک دھندا ہے پورا۔ دوسری بات جو آپ نے کی شہر سے بینرز اترنے کا، جھنڈے اترنے کا، میرا خیال ہے شہر کے اندر ہماری اطلاع تو ایسی نہیں ہے، شہر میں جھنڈے بھی لگے ہیں، بینر بھی لگے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، مختلف تنظیمیں بھی ریلیاں کر رہی ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز آئے گی تو پھر اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر ہمارے علم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ شہر سے جو ہے وہ فلسطین کے جھنڈے اتر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں ضرور ہے، وہاں سے بات آئی تھی کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو ہے وہ اسلام آباد سے فلسطین کے جھنڈے اتارے ہیں اور وہاں جو ریلی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے، لیکن کراچی میں تو ہماری اطلاعات نہیں ہے۔ دیکھیے جی، اس پہ تو ہم مستقل بات کرتے رہے ہیں ان موضوعات پہ، چاہے میٹرک کے امتحانات کا معاملہ ہو، انٹر کے اندر جو ہے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں، یا پھر جامعات کی خود مختاری کا معاملہ ہو، بیوروکریٹس وائس چانسلر لگانا ہو۔ اس پہ جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے کہ شہر میں جس طرح تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے نوجوانوں کی، اس کا تدارک ہونا چاہیے ہے۔ اب دیکھیں نا کہ 9 اور 10 کے امتحانات ہو رہے ہیں،
ایک جانب صورتحال یہ ہے کہ وہ بچے جو پیپر دینے آ رہے ہیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، پھر وہ جب سینٹر پہنچتے ہیں تو نہ وہاں پانی ہوتا ہے، نہ لائٹ ہوتی ہے، نہ بیٹھنے کا مناسب انتظام ہوتا ہے۔ بعض اسکول تو ایسے ہیں کہ جہاں بیٹھنے کے لیے فرنیچر موجود نہیں ہے، بچے دریوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کیفیت میں جو بچہ پیپر دے رہا ہے اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی کہ جہاں نہ بجلی موجود ہے، نہ جہاں پانی موجود ہے، نہ فرنیچر موجود ہے، بچے دریوں پہ بیٹھ کر جو پیپر دے رہے ہیں۔ یہ کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ بورڈ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ بورڈ اس سے بری ذمہ ہو جائے۔ میٹرک بورڈ کی انتظامیہ بتائے، چیئرمین بورڈ بتائیں، سندھ گورنمنٹ بتائے، یہ جو بنایا ہوا ہے آپ نے پورا نظام بنایا ہوا ہے بورڈ اور یونیورسٹیز کی جو آپ نے وزارت بنائی ہے، جس کے وزیر بھی اللہ ماشاء اللہ مراد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے وزارت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایک دھندا ہے آپ نے تعلیم کے نام پہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو آپ فرسٹریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو آپ تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ ایک پیپر بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے۔ 3.5 لاکھ بچے اس وقت پیپر دے رہے ہیں کراچی میں 9ویں اور 10ویں کلاس کے۔ یہ پورا ظاہر بات ایک موضوع ہے کہ کس طرح نقل کا بازار گرم ہے، کس طرح سینٹر بکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر آدمی جتنی بات کرے کم ہے، یہ سارے موضوعات، لیکن ان سارے موضوعات کا ہماری صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تو ایک ہی ویژن ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ جہالت سب کے لیے، جہالت پھیلاؤ، تعلیم سے لوگوں کو دور کرو، اور خاص طور پہ کراچی کے ان بچوں کا، کراچی کے نوجوانوں کی تعلیمی نسل کشی کرو۔ ان کو اتنا فرسٹریٹ کر دو کہ یہ لوگ عاجز آ جائیں، یہ لوگ مایوس ہو جائیں، اور پھر ان کو آپ دیگر بورڈوں کی جانب دھکیلو، لوگ بھاگیں، یہاں میٹرک بورڈ سے بھی نکل جائیں، انٹر بورڈ سے بھی نکل جائیں، اور پھر فائدہ کس کا ہو؟ وہ جو لوگوں نے اپنے اپنے بورڈ بنا لیے ہیں، وہ بھی ان کے حالی موالی سارے جتنے بھی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس میں۔